گاڑی کی چابی ہے اس لیے وہ ممبر پر رکھی ہے، یہاں سے لے جا سکتے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ بالخصوص آج قرآن پاک کی کچھ آیتوں کے بارے میں آپ کو اس کا نیز کروں گا، اور یہ بڑی مبارک آیت کریمہ ہے، اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم سے ہو سکے ممکن طریقے سے اپنی اصلاح کی طرف بھی پلٹنا ہے۔ یہ پارہ نمبر 3 ہے اور سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263۔ اس آیت کریمہ میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صفدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے بڑی اہم ہے، ویسے بھی قرآن کریم کا ہر ارشاد بڑا اہم ہے۔ اس میں فرمایا گیا اے ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو، اپنے صدقے کو جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کو باطل برباد نہ کرو۔ یہ برباد کیسے ہوگا؟ اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا، یہ برباد کیسے ہوگا؟ فرمایا بالمن والعطا، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، یعنی جب تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہو اور اس دی ہوئی چیز میں دو باتیں آ جائیں تو وہ دی ہوئی چیز باطل ہو جائے گی اور اس کا اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بالمن، دوسری چیز ہے والعطا، احسان رکھ کر، مثلا کسی کو کوئی چیز دیا، صدقہ کیا، اللہ کے رضا کے لیے کسی کو کچھ مدد کر دی، تو جب نیت ہماری یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کر دی تو اب اسے بھول جاؤ، اسے آپ یاد بھی مت رکھو، کیونکہ اگر آپ نے اللہ کے لیے مدد کی ہے اور پھر اس کا اظہار جگہ جگہ آپ کر رہے ہیں تو وہ چیز باطل ہو جائے گی۔ جگہ جگہ آپ بتا رہے ہیں میں نے اس کی مدد کر دی، میں نے اس کی مدد کر دی، میں نے اس کی مدد کر دی، تو آپ نے اللہ کے لیے کی، جس کے لیے کی ہے وہ جانتا ہے، اور جس کو بتا رہے ہو ان کے لیے تو آپ نے کیا نہیں، آپ نے تو اللہ کے لیے کیا، تو آپ اسے بھول جائیں۔ اسی طرح سے ایک شخص کی ہم نے مدد کر دی، اس لیے کہ اللہ کی، اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمیں سلام بھی نہیں ٹوٹتا، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ مزاج ایسا ہے سلام بھی نہیں کر رہا ہے، تو میں نے اس کو یہ دیا تھا، اس کو یہ دیا تھا، اس کو یہ دیا تھا، سلام کر نہیں کرتا۔ پیارے بھائی آپ نے سلام کرنے کے لیے دیا تھا کیا؟ آپ نے اس کی مدد اس لیے کی تھی کہ وہ سلام کیا کرے راستے میں ملتا ہے؟ آپ اس سے بدلے کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ جب آپ نے کہا کہ ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ کے لیے دیا ہے، اس کا بدلہ آپ کو اللہ دے گا۔ آپ یہ امید رکھیں کہ جس کو میں نے دیا وہ ہمیں سلام کرتا رہے، جہاں ملے وہ ہمیں عزت دے، وہ باقاعدہ لوگوں میں چرچا کرے کہ بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں، سخی آدمی ہیں، مالدار آدمی ہیں، بہت دیتے ہیں، بڑی مدد کرتے ہیں، وہ کرے اس کی مرضی، مگر ہم جو چاہ رہے ہیں نا ایسا، یہ چاہ لینے سے ہی صدقہ باطل ہو جائے گا، صدقہ باطل ہو جائے گا، اور اس کا جو اجر اللہ کے یہاں رکھا گیا ہے نیکی کرنے کا وہ اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ایک تو ہے کہ احسان جتلا کر،
کسی کو دیا اور جتلا دیا. جتلانے کی صورت تو یہی ہے رے یار آپ ایسے انسان ہو, میں نے کتنے موقع پر آپ کا ساتھ دیا, تو آپ نے کیا کیا؟ جتلا دیا, بتا دیا. تو پہلے آپ نے ساتھ دیا تھا وہ کس کے لیے دیا تھا؟ اگر آپ کی نیت یہی تھی کہ بھائی صاحب ہماری ہیلپ آپ بھی کیجیے گا, میں آپ کا کر رہا ہوں تو آپ میری کیجیے گا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے گا, میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں تو آپ میری تعریف کیجیے گا, تب تو آپ نے دنیا کے لیے دیا. کسی حد تک آپ کا جمتا ہے بات کرنا. مگر جب خدا کے لیے آپ نے کوئی کام کیا ہے تو اس کو جتلا نہیں سکتے آپ, اور نہ سامنے والے پر نہ کسی اور پر. بلکہ اگر کسی کو دیا اور وہ آپ کے ساتھ اس کی جمتی بھی نہیں ہے, پہلے جمتی تھی اب نہیں جمتی, بات چیت بھی ختم ہو گئی ہے, تو وہ بھول جاؤ ہم نے جس ٹائم اس کی مدد کی تھی اللہ کے لیے, ہمیں اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اگر ہمیں بدلہ ہی چاہیے تھا تو پھر اللہ کے لیے نہیں کرتے. ایک بات ہے بالمن, دوسری چیز ہے والعذاب, ایذا دے کر. ہم نے کسی کی مدد کی اور ساتھ ساتھ کیا کیا؟ ایذا دے کے, تکلیف دے دی. تو ایذا بھی کئی طرح سے ہو سکتا ہے. ایک ایذا تو یہی مان لیجیے آپ اس کو ذلیل کر کے دیا, مدد بھی کیا, کیسے کیا؟ ذلیل کر کے مدد کیا. تو یہ مدد کرنا خود کوئی ثواب نہیں, اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. اور یہ خود خدا تعالیٰ نے پارہ نمبر 3 میں سورہ بقرہ اور آیت نمبر 263 کے اندر بیان کیا, جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اے ایمان والو, اپنے صدقے کو باطل نہ کر دو, احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, اس طرح کی جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے, تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے, اب اس پر زور کا پانی پڑا, جس نے اسے ملا پتھر کر چھوڑا. اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. بہرحال عرض یہ ہے کہ احسان کر کے, صدقہ دے کر, خیرات دے کر اگر کسی نے جتلایا یا ایذا پہنچائی تو آخرت میں جو اس کا اجر رکھا گیا ہے وہ نہیں ہے. دوسری آیت کریمہ اسی بارے میں اسی سورہ میں ہے, وہ بھی آپ کو جو گزار کروں, وہ بھی ہے آیت نمبر 267. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے. کون دلاتا ہے؟ شیطان. کیا دلاتا ہے؟ اندیشہ دلاتا ہے. یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. محتاجی کا وہ اندیشہ دلاتا ہے, ارے آپ بڑے کمزور ہیں, دنیا کہاں سے جاری ہوتی ہے, ارے آپ ایسے اندر چلے گئے, ایسا ہو گیا. اور پھر ان کاموں اس طرح کا احساس دلانے کے بعد وہ ناجائز اور برے کاموں کی طرف ابھارتا ہے. ارے یار سب لوگ جھوٹ کی کما رہے ہیں, سب لوگوں کی کمائی ہو رہی ہے, تو تم ہی سچا دنیا میں گھوم رہے ہو. اس طرح کی بولیاں ذہن کے اندر آتی ہے. ارے یار دنیا کر رہی ہے تو کیا اکیلے ہم ہی صحیح کام کریں؟ دنیا نے ملاوٹ کیا تو کیا ہمارے کرنے سے کام ہے؟ بھائی دنیا کے, دنیا اس کی جواب دہ ہوگی. آپ کریں گے تو آپ جواب دہ ہوں گے. دنیا کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کا بوجھ دنیا پر نہیں ہے. یہ جو احساس اور خیال پیدا ہوتا ہے, یار دنیا جو کام کر رہی ہے سب لوگ تو کر رہے ہیں, ہم اکیلے ہیں جو شریف پر زندگی گزارے, تو میرے پیارے بھائی یہی تو شیطان چاہتا ہے. تو لوگوں کو اس طرح کا احساس دلا دلا کر انہیں ملوث کرتے ان کاموں میں اور تباہ کرتے. تو یہ بھی اسی بارے میں آیت نمبر 267 پہ موجود ہے. پھر اس کے بعد اسی بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا, انما البیع مثل الربا, بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اور اللہ نے حلال کیا بیع اور حرام
اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ بھی اسی بارے میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے تفصیل کے ساتھ سود کے نقصانات کو بیان کیا۔ اسی پارے کے اخیر میں یعنی کہ تیسرا پارہ جو ہے اور سورہ بقرہ کے اخیر میں جب آپ پڑھیں گے تو ایمان کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں۔ جیسے آپ کا ماننا کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ آپ کا ماننا ہے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے، رسولوں پر بھی ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا۔ تو دیکھیے قرآن کریم میں ساری باتیں موجود ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا۔ کیا مانا؟ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم جو نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں نا، تو نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے ہم کسی کا فرق، سب اللہ کے نبی ہیں اور سب اللہ کے رسول ہیں۔ اس اعتبار سے ایمان سب پر ایک جیسا ہے۔ ایمان، تعظیم سب کی ایک جیسی ہے، ادب سب کی ایک جیسی ہے، ایک کی بے ادبی سب کی بے ادبی ہے۔ اس میں یہ بات نہیں لکھی جائے گی کہ ہم تو حضور کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، ہم تو حضور ہی کا ادب کریں گے، ہم تو حضور کے امتی ہیں لہٰذا ہم تعظیم بھی حضور ہی کی کریں گے۔ ایسا نہیں، سارے نبی اور رسول خدا کے ہیں تو سب کا احترام ایک جیسا کیا جائے۔ جیسے حضور کے نام کی توہین نہیں کر سکتے، ایسے کسی اور نبی کے نام کی توہین نہیں کر سکتے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے سے آدمی ایمان والا نہیں رہتا، ایسے کسی اور نبی کی بے ادبی بھی کرتے تو وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ تو یہاں تعظیم میں، ادب میں، ایمان میں ایک جیسا معاملہ ہے، ایک جیسی محبت کرنی ہے۔ فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ میرے عزیز، یہ چند آیات ہیں جو سورہ بقرہ کے اخیر میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں اگر آپ پڑھنا چاہیں، جذبہ رکھیں، تو سورہ بقرہ میں مسائل شرع کثرت سے بیان کیے گئے۔ سورہ بقرہ میں آخرت کے احکامات بھی ہیں۔ جناب داؤد علیہ السلام، طالوت اور جالوت کا واقعہ دوسرے پارے کے اخیر کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دودھ پلانے کا مسئلہ ہو، رضاعت کا مسئلہ ہو، حیض کے مسائل ہوں، اس کے بعد بیوی سے حیض کی حالت میں دور رہنا، جانے کی صحبت نہیں کرنا چاہیے، یہ مسئلہ ہو، بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہو، اور اس طرح کے بے شمار مسائل جو ہیں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ سورہ بقرہ انتہائی مبارک سورہ ہے، اتنا اس کی برکتیں ہیں، تو کوشش کریں کہ اس ماہ میں اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو بھی پڑھتے جائیں تو کچھ چیزیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں آئیں گی۔ اللہ عز و جل ہم کو آپ کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔